السلام علیکم، میرا نام ثناء اللہ فیضی، میں آپ کو جاوید پبلشر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم زینہ اردو برائے جماعت اول کا سبق نمبر 15 جس کا عنوان ہے ہار سے جیت، جس کی پڑھائی ہم پہلے کر چکے ہیں، اب ہم اس کی مشق حل کریں گے۔ سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ پہلا سوال، جماعت کے بچوں نے نادیہ کا مذاق کیوں اڑایا؟ تو اس کا جواب ہے کیونکہ وہ 2 پرچوں میں فیل ہو گئی تھی۔ اگلا سوال، استانی صاحبہ نے بچوں کو کیا سمجھایا؟ استانی صاحبہ نے بچوں کو سمجھایا کہ کسی کا مذاق اڑانا اچھی بات نہیں۔ آخری سوال، نادیہ نے امی جان سے کیا وعدہ کیا؟ اس کا جواب ہے نادیہ نے امی جان کی ہدایات پر عمل کرنے کا وعدہ کیا۔ سوال نمبر 2 ہے، درست الفاظ چن کر خالی جگہ پر کریں۔ اس میں جو الفاظ دیے گئے ہیں وہ ہیں محنت، شرمندہ، مذاق، پریشان، پیار اور بیماری۔ پہلا جملہ ہے، بچوں نے نادیہ کا ڈیش اڑایا، تو یہاں ہم لکھیں گے مذاق، بچوں نے نادیہ کا مذاق اڑایا۔ اگلا جملہ ہے، نادیہ ڈیش ہو کر رونے لگی، یہاں ہم لکھیں گے پریشان، نادیہ پریشان ہو کر رونے لگی۔ آگے ہے، سب بچے ڈیش ہو گئے، یہاں ہم لکھیں گے شرمندہ، سب بچے شرمندہ ہو گئے۔ آگے ہے، امی جان نے نادیہ کو ڈیش کیا، یہاں ہم لکھیں گے پیار، امی جان نے نادیہ کو پیار کیا۔ آگے ہے، نادیہ ڈیش کی وجہ سے 2 پرچے نہ دے سکی، نادیہ بیماری کی وجہ سے 2 پرچے نہ دے سکی۔ اور آخری جملہ ہے، نادیہ نے خوب ڈیش کی، یہاں ہم لکھیں گے محنت، نادیہ نے خوب محنت کی۔ آگے مشق کا سوال نمبر 3 ہے کہ درست جملے کے سامنے ٹک اور غلط جملے کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ پہلا جملہ ہے، استانی صاحبہ نے ساری جماعت کو ان کے امتحان کا رزلٹ سنایا، تو یہاں ہم لکھیں گے ٹک۔ آگے ہے، نادیہ 2 پرچوں میں فیل ہو گئی، یہاں بھی لکھیں گے ٹک۔ تیسرا ہے، جماعت کے بچوں نے نادیہ کا مذاق نہ اڑایا، یہاں ہم کراس لگائیں گے۔ آگے ہے، نادیہ نے امی جان کی تمام ہدایات پر عمل کیا، یہاں ہم ٹک لکھیں گے۔ آگے ہے، سالانہ امتحان میں نادیہ نے دوسری پوزیشن حاصل کی، یہاں ہم کراس لگائیں گے۔ اور آخر میں ہے، جماعت کے بچوں نے نادیہ کے لیے تالیاں بجائیں، یہاں ہم ٹک لکھیں گے۔ اگلا حصہ ہے، آئیں بات کریں۔ سبق ہار سے جیت کو غور سے سنیں اور آپس میں بات چیت کر کے سبق کو اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ یہاں اساتذہ کرام بچوں کو بتائیں گے کہ آپس میں وہ بات چیت کر کے سبق کو اپنے الفاظ میں لکھیں۔ اور اس کا اگلا سوال ہے، سبق ہار سے جیت کو غور سے سنیں اور بتائیں کہ آپ نے اس کہانی سے کیا سبق حاصل کیا۔ یہاں بھی اساتذہ کرام طلبہ کو بتائیں گے کہ وہ لکھیں کہ انہوں نے اس کہانی سے کیا سبق حاصل کیا۔ آگے ہے لفظوں کا کھیل۔ مثال کے مطابق دیے ہوئے الفاظ کی ابتدائی آواز تبدیل کر کے نئے الفاظ لکھیں۔ جیسے مثال دی گئی ہے مور، تو اس کا ہم آواز لفظ ہے توڑ۔ آگے ہے لفظ بول، تو ہم نے بے کو تے میں بدل دیا، ہم نے لکھا تول۔ اگلا لفظ ہے لکڑی، تو ہم نے لام کی جگہ پہ میم لکھ دیا، ہم نے لکھا مکڑی۔ نان کا ہم آواز لفظ ران، نون کو ہم نے رے میں بدل دیا۔ جالی میں جیم کو ہم نے تے سے بدلا تو لفظ بنا تالی۔ اسی طرح تالا کو تے کو ہم نے بے سے بدل دیا تو لفظ بنا بالا۔ باجی میں بے کی جگہ ہم نے تے لکھ دیا تو لفظ بنا تاجی۔ بات میں ہم نے بے کو سین سے بدلا تو لفظ بنا سات۔ کاٹی میں کاف کی جگہ پہ ہم نے چے لکھا تو لفظ بنا چاٹی۔ دھونا کا ہم آواز لفظ بنا سونا۔ ووٹ میں واؤ کی جگہ پہ ہم نے نون لکھا تو لفظ بنا نوٹ۔ اور آخری لفظ راجا میں رے کو ہم نے بے سے بدلا تو لفظ بنا باجا۔ آگے ہے پڑھیں۔ دی ہوئی عبارت کو پڑھیں اور پوچھے گئے سوالات کے جواب لکھیں۔ میں عبارت آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ حامد اور ساجد ایک ہی جماعت میں پڑھتے ہیں۔ حامد نہایت نیک لڑکا ہے، وہ اپنا ہر کام وقت پر کرتا ہے، وقت پر اسکول جاتا ہے اور دل لگا کر پڑھتا ہے۔ سب دوست اس سے بے حد خوش ہیں، جبکہ ساجد اپنا کوئی کام بھی وقت پر نہیں کرتا۔ وہ دوسرے بچوں کو تنگ کرتا ہے اور ان کا مذاق اڑاتا ہے۔
اس کے والدین اور اساتذہ کرام اس سے بہت تنگ ہیں۔ اس میں جو سوالات دیے گئے ہیں وہ اساتذہ کرام بچوں کی مدد کریں گے کہ ان سوالات کے جواب ڈھونڈ سکیں۔ پہلا سوال حامد کیسا بچہ ہے، آگے ہے ساجد میں کون کون سی بری عادتیں موجود ہیں۔ اگلا حصہ گرامر سے متعلق ہے۔ درست حروف اضافت لگا کر جملے مکمل کرنا ہے۔ جو حروف دیے گئے ہیں وہ ہے کا، کے، کی۔ آج احمد ڈیش سالگرہ ہے، جہاں ہم لکھیں گے کی، آج احمد کی سالگرہ ہے۔ جمعہ ڈیش دن میں لاہور جاؤں گا، جمعہ کے دن میں لاہور جاؤں گا۔ آگے ہے میں خوب محنت کر ڈیش جماعت میں اول آؤں گا، میں خوب محنت کر کے جماعت میں اول آؤں گا۔ تو یہاں ہم لکھیں گے کے۔ ہمیں دوسروں ڈیش مدد کرنی چاہیے، ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ یہاں لفظ لکھا جائے گا کی۔ یہ علی ڈیش گیند ہے، یہاں بھی ہم حرف لکھیں گے کی، یہ علی کی گیند ہے۔ اور آخری جملہ ہے یہ میرے چچا ڈیش دکان ہے، یہ میرے چچا کی دکان ہے۔ تو یہاں بھی حرف لکھیں گے کی۔ سیکنڈ لاسٹ جو ایکٹیویٹی ہے وہ ہے لکھیں۔ 1 سے 10 تک ہندسی اور لفظی گنتی لکھنی ہے۔ تو یہ اساتذہ کرام بچوں کی مدد کریں گے اس سلسلے میں۔ سوال نمبر 10 ہے کہ اگر آپ کسی مقابلے میں ہار جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ 5 جملوں میں اپنی کاپی میں لکھیں۔ یہاں بھی اساتذہ کرام بچوں کی مدد کریں گے کہ ان کیس کہ اگر وہ کسی میچ میں ہار جاتے ہیں تو وہ کیسے ریئیکٹ کریں گے۔ اور آخری ہے دوسروں کا مذاق اڑانا اچھی بات نہیں، کہ موضوع پر ایک تقریر تیار کریں اور جماعت میں ساتھیوں کو سنائیں۔ یہاں بھی اساتذہ کرام بچوں کی مدد کریں گے کہ وہ ایک تقریر لکھ سکیں اور جماعت میں چند طلبہ تقریر تیار کر کے کلاس میں پڑھیں یا کلاس کو سنائیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔